السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ، 10 جماعت کا باغ اردو ہم پڑھ رہے ہیں، اور پہلا لیسن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کے متعلق ہیں۔ پہلا سیشن ہم نے مکمل کیا تھا، اور بات یہ چل رہی تھی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کس طریقے سے بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ اسی سے جڑتی ہوئی کڑی ہے کہ کس طرح حفاظت کرتے تھے۔ پہلے پیش پر تھا کہ اگر سرکاری باورچی خانے میں پانی گرم ہو رہا ہے تو نہ اس سے غسل فرماتے نہ وضو کرتے، اور یہی نہیں بلکہ اگر بیت المال میں مشک رکھی ہوئی ہے تو اس کی خوشبو تک سونگھنا آپ کو گوارا نہ تھا۔ آپ یہ سمجھتے تھے کہ امانات میں خیانت ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے ایک رات وہ کسی کام میں مصروف تھے، سرکاری کام چل رہا تھا، مشغول تھے، بزی تھے کسی کام میں۔ اس کام کے لیے سرکاری چراغ جل رہا تھا، سرکاری کام تھا، سرکاری ورک کر رہے تھے آپ، تو لہٰذا سرکاری چراغ جل رہا تھا۔ اتنے میں ایک ملاقاتی صرف ان کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آ گیا۔ ایک شخص صرف آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا، کیونکہ یہ آپ کا ذاتی کام ہو گیا تھا۔ وہ شخص آپ کی خیریت پوچھنے کے لیے آیا تھا، آپ کے مزاج پوچھنے کے لیے آیا تھا، کوئی سرکاری کام نہیں تھا، لہٰذا فوراً اپنی سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ منگوا کر جلایا۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ۔ بہت مشکل سے بہت کم لوگوں کو یہ چیز میسر آتی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، لہٰذا اللہ سے ڈرنے والے، تقویٰ والے جو لوگ ہیں، وہ جتنے بڑے مرتبے پر جاتے ہیں اتنا ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے، ان کو اتنا ڈر ہوتا ہے اللہ کا، اتنا کوئی بھی چیز کو استعمال کرنے سے، کوئی بھی ایسا کام کرنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ اسی لیے آپ کی زندگی، ہم نے دیکھا ہے پہلے سیشن میں، بڑی شان و شوکت کی زندگی تھی، لیکن جب خلیفہ بنے تو انتہائی سادہ زندگی ہو گئی۔ لباس میں فرق آ گیا، کھانے میں فرق آ گیا، رہن سہن میں فرق آ گیا، اہل و عیال کی زندگی سادگی سے گزرنے لگی۔ یہ فرق آتا ہے کس کا؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ اس لائن میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں، پہلی لائن جو پہلے سیشن میں، وہ لائن بھی میں انکلوڈ کر دیتا ہوں اس میں، کہ بھئی سرکاری باورچی خانے میں پانی گرم ہو رہا ہے، آپ اس سے نہ غسل کرتے ہیں وضو کرتے ہیں، سخت سردی کا زمانہ ہے تب بھی۔ اس کے بعد بیت المال میں مشک رکھی ہوئی ہے، اب اس کی خوشبو تک سونگھتے نہیں تھے، یا خوشبو مجھ تک نہ آئے، کیونکہ اگر خوشبو میں لے لوں گا تو امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک مرتبہ کسی کام میں مصروف تھے، گورنمنٹ کا سرکاری کام چل رہا تھا، اور اس کے لیے سرکاری چراغ جل رہا تھا، لیکن ایک شخص آپ کی خیریت دریافت کرنے کے لیے آیا، لہٰذا یہ آپ کا ذاتی کام ہو گیا، لہٰذا فوراً اپنی سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ منگایا اور منگوا کر چلایا۔ تو یہ تقوی کا عالم تھا۔ اس لائن میں ہم نے جو دیکھا وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے تقوی سے خلافت کو انجام دیا۔ انشاءاللہ آئندہ سیشن میں ہم اور آگے کا پڑھیں گے، بہت ڈیٹیل پڑھ رہے ہیں الحمدللہ ہم، تو ایک ایک چیز سمجھتے ہوئے چلیں گے۔ آپ اس کی ایکٹیویٹی کو پورا کریں، اور جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے وہ بتائیں مجھے۔ السلام علیکم۔